فرسٹ آف آل ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جی، اور اس کی بیسکس سمجھنے کی ٹرائی کرتے ہیں. دین پھر ہم ڈفرینٹ ٹائپس، اس کے کریکٹرسٹک ود ایگزامپلس انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے جی. گروپ از کمپوزڈ آف 2 or more persons who have something in common are interacting with each other and are guided by a set of norms. یہاں جی واضح طور پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص کا گروپ جو کہ آپس میں کچھ خصوصیات کامن رکھتے ہوں، یکساں رکھتے ہوں، ایک جیسی رکھتے ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن بات چیت بھی جاری و ساری ہو. اور تھرڈ جو چیز بتائی گئی ہے اس میں کہ وہ کوئی ایک خاص رولز اینڈ ریگولیشن، یعنی ایک خاص نارمیٹیو سٹرکچر کو، ایک انٹریکشن کے پیٹرنز کو، کمیونیکیشن کے پیٹرنز کو وہ فالو بھی کرتے ہوں. سیکنڈ ہے جی گائیڈڈ بائی دیئر نارمز ممبر آف آ گروپ انٹریکٹ ریکرنٹلی اینڈ ٹیک ایچ ادر انٹو اکاؤنٹ. اس میں بتایا گیا جی کہ انہی رولز اینڈ ریگولیشن اور انہی جناب اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بار بار بھی آپس میں گروپ کے لوگ ہیں جو وہ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے جو بیہیویئرز ہیں ان پر بھی چینجز ود دا پیسج آف ٹائم پازیٹیو اور نیگیٹو آتی رہتی ہیں. دیر انٹریکشنز بیکم پیٹرن. تو یہ جو ریکرنٹ بار بار کی جو ایک ریپیٹڈنیس ہے انٹریکشن میں، ملاقاتوں میں، بات چیت میں، یہ ایک عادت کے طور پر اور ایک پیٹرن کے طور پر ان میں سما جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ یوزڈ ہو جاتے ہیں اس چیز کے لیے. آگے بڑھتے ہیں جی، دیکھتے ہیں ہم کچھ اب ڈفرینٹ ٹائپس کہ جو کہ ایگزیکٹلی گروپ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی، لیکن یوزلی عام فہم زبان میں یا عام فہم نالج کے لحاظ سے ہم اگر سوشل سائنسز سے ہٹ کر دیکھیں تو انہیں بھی عام لوگ سوشل گروپ ہی گردانتے ہیں، لیکن یہ سوشل گروپ کی ڈیفینیشن میں پوری طرح لائے نہیں کرتے. فرسٹ آف آل جی اس میں ایگریگیٹس ہے، مجموعہ. اٹس ویری کریکٹرسٹک از دا کامن فزیکل لوکیشن ان اسپیس. تو یہاں بتایا گیا ہے کہ بیسیکلی جو اس کی خصوصیت ہے یہ ہے کہ کوئی بھی لوگ، کچھ بھی انڈیویجولز، ان کا آپس میں ایک جگہ پر موجود ہونا، جو بیسک اس کی خصوصیت ہے. دو دے آر in a particular place they are not concerned with the feelings of others. For example street corner waiting for a jeep or bus. تو یہاں پر جی انٹریکشن کا بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ان کا آلموسٹ نہیں ہو رہا، اور جو ان کے خصوصیات اور ان کے وہ جو نارمز اور رولز اینڈ ریگولیشن کمیونیکیشن کے لہٰذا اس کا بھی سوال یہاں پہ ہی ختم ہو گیا، اور ان کی خصوصیات بھی آپس میں نہیں ملتی. صرف ایک چیز کہ وہ جیوگرافیکلی ایک لوکیشن پر بستے ہیں، ایک لوکیشن پر کھڑے ہیں آپس میں کچھ فاصلے پر، تو یہ چیز ایک افراد کے مجموعے کے فارم میں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو ہم سوشل گروپ کی ڈیفینیشن میں سوسولوجیکلی نہیں لے کر آئیں گے. مثال اس نے دی ہے جی، کسی گلی کے کونے پہ کچھ لوگ کسی بس کا، کسی جیپ کا، گاڑی کا، کسی بندے کا اپنے اپنے مقصد کے لحاظ سے، کوئی اسکول بوائے ہو سکتا ہے، کوئی بزرگ آدمی اپنے کسی بیٹے کا انتظار کر سکتے ہیں جن نے میڈیسن لینے جانا ہے، جس کے ساتھ کوئی بڑی اماں ہو سکتی ہیں جو ویسے وہاں کھڑی ہوں اور ان کا کام وہاں پہ کوئی اگر کہہ سکتے ہیں آپ کو سبزی والا یا کوئی پھل بیچنے والا وہاں نہ ہو تو اس کے ویٹ کے لیے وہ کھڑی ہوں، انہوں نے اس سے وہ چیزیں بائی کرنی ہوں. تو مختلف مقاصد کا وداؤٹ انٹریکشن وہاں کھڑے ہونا افراد کا مجموعہ تو کہلا سکتا ہے، لیکن سماجی گروہ کی ڈیفینیشن میں ہمیں آ رہی وہ نہیں آئے گا. سوشل کیٹاگری جی نیکسٹ دیر آر ایگلومریشنز ویئر members possess common identifying status characteristics but do not interact socially. تو یہاں پر جی بتایا گیا ہے کہ سوشل کیٹیگری کے لحاظ سے کریکٹرسٹک ہیں جو وہ تو سیم ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سوشلی انٹریکٹ نہیں کر رہے، آپس میں ان کا رابطہ بات چیت کسی بھی لحاظ سے موجود نہیں. ایگزامپل اس کی لے کر واضح کرتے ہیں جی اس کو. دا ریفرنس ٹو دا میلز اینڈ فیمیلز آف دا سوسائٹی، دا سلم ڈیولرز، مڈل کلاس، دا ملینئرز اینڈ ادرس. تو یہ تمام مثالوں میں جہاں کچی آبادی کے مکین ہیں، متوسط طبقہ جو ہے اس کے باسی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ جو ملینر ہیں، جو جناب لاکھوں پتی ہم جنہیں کہہ سکتے ہیں وہ ہیں. تو ان تمام کی خصوصیات تو ملتی ہو سکتی ہیں کہ ایک ملینر بندہ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والا اور ایک پاکستان کے صوبہ سندھ سے سکھر سے تعلق رکھنے والا،
تو ان دونوں کے کریکٹرسٹک ملینر ایک خاص مد میں سوشو اکنامک سٹیٹس کے لحاظ سے تو سیم ہو سکتے ہیں، لیکن نہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، نہ انٹریکشن کر رہے ہیں، تو اس بنیاد پر وہ بھی سوشل گروپ کی ڈیفینیشن میں نہیں آئیں گے جی۔ نیکسٹ جی آگے بڑھتے ہیں۔ ہیومن کلسٹرز، کولیکٹیوٹی are clusters of people interacting with each other but the interactions are passing or short lived. The cluster is not governed by the established norms of culture. ریلی کی یہاں پہ اگزامپل ہمیں دی گئی ہے کہ افراد کا ایسا ایک اکٹھ جو کہ کسی خاص مقصد کے لیے وقتی طور پر شارٹلی یا جو کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کوئی جلسہ جلوس کسی ریلی کی قیادت میں اپنے غم و غصے کا، اپنی خواہشات کا، اپنی ڈیمانڈز کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے ان کے کریکٹرسٹک بھی ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ سب کے سب ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں، تو جیوگرافیکلی جس طرح ہم نے ایگریگیٹس کے متعلق پڑھا تھا وہ وقتی طور پر وہاں موجود ہیں، لیکن بار بار ان کا ملنا یا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرنا یا ان کی خصوصیات کا سیم ہونا، یہ سارے کی ساری جو گروپ کی ڈیفینیشن میں سمانے کے لیے ہمیں مچ نیڈڈ ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی آلموسٹ کریکٹرسٹک ان میں چونکہ نہیں پائے جاتے، تو اس بنیاد پر یہ بھی سوشل گروپ کی ڈیفینیشن میں نہیں آئیں گے جی۔ نیکسٹ یہ آگے بڑھتے ہیں۔ فیکٹرز دیٹ انفلوئنس گروپس، موٹیویشنل بیسڈ بائی انڈیویجولز، دا موٹیوز آف فار اے گروپ فارمیشن کور دا انٹائر رینج آف سوشل نیڈز، ڈیزائرز، انٹرسٹ، ایکٹیویٹیز اینڈ ایٹسٹرا۔ اس میں بتایا گیا جی کہ کسی خاص موٹیویشن بیس کسی مقصد کے لیے یہ گروپ بنائے جاتے ہیں جو کہ کچھ سماجی ضروریات، خواہشات اور اپنی دلچسپیوں کے اور اپنی سرگرمیوں کے اکارڈنگلی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ میوچل بینیفٹ حاصل کرتے ہیں۔ سائز آف گروپ کا آگے بتایا گیا جی، دا ڈیزگنیشن آف ویدر اے گروپ از اسمال اور لارج از آربیٹری۔ تو یہ جو آربیٹریری کا وہاں یہاں پہ ورڈ آیا ہے، تو اوورآل سائز آف گروپ کے لحاظ سے اس میں ریلیٹیوٹی پائی جاتی ہے کہ نیڈ بیس کچھ گروپس ہیں جو وہ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گروپ موٹیو کیا ہے، گروپ کا گول کیا ہے، اس کے اکارڈنگلی اس کا سائز اور اس کا پیٹرن اور اس کا پروسیجر اور پلاننگ ساری وضع کی جاتی ہے جی۔ نیکسٹ جی ٹائپ آف گروپ گولز، اٹ از آفن held that structural pattern of social groups are affected by its goals۔ تو یہ بھی ہم نے بات کی ہے کہ جو اس کا سٹرکچر بلڈ اپ کیا جائے گا وہ اس کے گولز کے اکارڈنگلی ہے کہ کون سا مقصد ہم نے اچیو کرنا ہے، اسی کے اکارڈنگلی گروپ ممبرز ہیں جو اگر ہم سلیکٹ کریں گے اور ان کو آپس میں مکس اپ کرنے کی ٹرائی کریں گے تو بہتر رہے گا۔ اگر بالکل ہی ایٹروجینٹی اور اس میں خصوصیات کا فرق اور انٹرسٹ کا فرق اور جو ہیومن پرسنالٹی ہے اس کا تضاد پایا جائے گا، تو تب گروپ فارمیشن میں سٹارٹ میں ہی ہم ایرر کرتے ہوئے، ایک مسٹیک کرتے ہوئے، بعد میں اس کے جو سیٹ پیٹرن بنانے میں یا اس کے گول اچیو کرنے میں باقی کے تمام مراحل میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دا کائنڈ آف گروپ کوہیشن ریفر ٹو دا ڈگری ٹو وچ دا ممبر آف اے گروپ ہیو دا ابلٹی ٹو فنکشن اینڈ انٹریکٹ ٹوگیدر ٹورڈ دا پرسیو آف دیئر گولز۔ تو یہ کوہیشن سے مراد یہ ہے کہ ان کی آپس کی کشش، آپس کی یونٹی، آپس کا ملاپ، آپس کی بائنڈڈنیس اور سوشل بانڈنگ اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ کسی بھی ایک مقصد جس کے لیے کوشاں ہو ان کا اس کو حاصل کرنے کا وہ جو ایک پیشن ہے وہ بڑھ جائے اور اس کو حاصل کرنے میں وہ کامیابی ان کی نیکسٹ ڈور ان کو ویلکم کرے جی۔ لیٹس موو فردر جی، ٹائپس آف سوشل گروپس کچھ ڈسکس کرتے ہیں۔ دس ویری ان سائز، کوالٹی آف گروپ انٹریکشن، پرپز، اسٹرکچر اور کمبینیشن آف دیز۔ تو اس میں بتایا گیا کہ جی اس گروپ کا اوورآل سائز کے لحاظ سے اس کی ٹائپس ہو سکتی ہیں، انٹریکشن آپس کی ان کی کمیونیکیشن، مقصد کے لحاظ سے اس کا جو اوورآل اسٹرکچر، اس کا ایک کمبینیشن، اس کا ایک جو سماجی ڈھانچہ بنایا گیا وہ کس طرح کا ہے، یا پھر ان تمام چیزوں کا کمبینیشن یا ان میں سے کوئی 2-3 چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں جی ایٹ اے ٹائم۔ نیکسٹ جی آگے بڑھتے ہیں ہم۔ فرسٹ آف آل جی ہمارے پاس جو اگزامپل ہے وہ پرائمری گروپ۔ تو پرائمری گروپ میں دوز فیس ٹو فیس اسٹرکچر سچ ایز دا فیملی اینڈ فرینڈشپ گروپس ویئر پرسنالٹیز آر فیوزڈ انٹو اے کامن ہول۔ تو جو ابتدائی گروپ ہے دوسرے الفاظ میں یا بنیادی گروپ ہے جی ہمارے پاس، اور اس جس کو ہم نے پرائمری گروپ کا نام دیا ہے، اس میں بتایا گیا جی کہ اوورآل فیس ٹو فیس جو ایک انٹریکشن اور اسٹرکچر بلڈنگ ہے اس کی پائی جاتی ہے، جس میں سب سے اہم ترین فیملی، خاندان کے افراد اور فرینڈشپ جو کلوز ونز ہیں، اسپیشلی پیئرز ہیں، ان کا یہاں پہ
ذکر کیا جائے گا جی. اور ان کے ساتھ جو پرسنالٹیز فیوز کر کے آپس میں ایک فیوژن مکس اپ ہوتے ہوئے ایک ایسا چیز ایک ایز اے ہول جناب جس طرح ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہماری فیملی ویلیوز یہ ہیں، تو ظاہر ہے وہ ایک فیوژن، ایک یونٹی، ایک بائنڈڈنس کے بعد ایک خاص قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں جناب، ایک خاص قسم کا سٹیٹس، ایک خاص قسم کا ویلیو سٹرکچر اور ایک خاص قسم کا ہولسٹک میسیج. سیکنڈ جی سیکنڈری گروپ ہے دا انٹریکشنز امانگ ممبرز آر امپرسنل بزنس لائک کنٹریکچوئل اینڈ کیجول. سوری یہاں پر کیجول کی بجائے نا جو کازل ہوتا اگر تو زیادہ بہتر رہتا، تو یہ ٹائپو ایرر ہے، کائنڈلی اس کو کنسیڈر کیجیے گا. کیجول زیادہ تر ہماری ریلیشن شپ ہیں جو وہ پرائمری گروپ میں ہوتے ہیں جی. اور دی ریلیشن شپ آر ویلیویبل اونلی ان سو فار ایز دے فیسیلیٹیٹ دا اٹینمنٹ آف ونز اینڈ آر آبجیکٹیوز. تو جو ثانوی گروپس ہیں جی یہ بنائے جاتے ہیں جو کہ بتایا گیا کہ جی با تکلف ہوتے ہیں اور بزنس لائک کنٹریکچوئل ریلیشن ہوتے ہیں جس میں ایک خاص مقصد کا حصول اور خاص مفاد کے لیے، باہمی مفاد کے لیے یہ گروپ ڈیزائن کیے جاتے ہیں. اور اس میں جو ریلیشن شپ ہے یہ بیسیکلی جب تک مقاصد، گول یا منزل اچیو نہ ہو جائے اس وقت تک ہی ایک دوسرے کے ساتھ باہمی بھائی چارہ ہے جو وہ پروان چڑھتا ہے، اور جو ہی گول اینڈ ہو جاتا ہے یا کچھ ٹاسک فلفل ہو جاتے ہیں تو تب وہ ریلیشن شپ جو پرائمری گروپ میں سسٹین کرتا ہے وہ نہیں رہتا. آگے جی دو ٹائپ آف کمیونٹیز کے لحاظ سے ذکر کیا، جیمن شافٹ اینڈ جیزل شافٹ. جیمن شافٹ از اے کمیونٹی آف انٹیمیٹ پرائیویٹ اینڈ ایکسکلوسیو لیونگ اینڈ فیملیلزم. اٹ امپلائز میوچل ہیلپفلنس اینڈ شیئرنگ پلیئر ویل ایز آف سارو. تو یہ بتایا گیا کہ جی بنیادی ایسی کمیونٹی ہے، دوسرے الفاظ میں ہم اس کو رورل سیٹ اپ کی ایک ٹریڈیشنل سیٹ اپ کہہ سکتے ہیں جس میں لوگ آپس میں الفت محبت کے ساتھ قریبی اور بڑے اچھے ریلیشن شپ رکھتے ہیں جو ایک فیملی ٹائپ ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس طرح جی. اور اس میں بتایا گیا کہ ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ، ایک دوسرے کو کے ساتھ لائلٹی لیول کمپیریٹیولی خوشی غمی میں جو ایک دوسرے کا ساتھ ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں جو ہم ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں اسپیشلی اپنے رورل ایریاز میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کسی خوشی غمی کے دوران پورے گاؤں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرنا، ایک دوسرے کی جو ڈرائنگ رومز ہیں جنہیں وہ بیٹھک کا نام ہم دیتے ہیں اس چیز کو یوز کرنا، یا چارپائیاں وغیرہ باقی ساز و سامان ہے جو اس میں شیئرنگ ایک دوسرے کے ساتھ، اور مہمانوں کو سانجھا کامن سمجھنا اور ایک اوورآل پورے گاؤں کے لیے باعث تعظیم سمجھنا، ان کی خدمت کرنا. جزل شافٹ ہے جی Is public life or the world itself the type of group is a characteristic by impersonal, secondary, contractual and rationalized relationships. تو اس طرح کی جو کمیونٹی ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا ہمیں واضح طور پر یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جو ہمارا اربن کمیونٹی کا ایک سلسلہ ہے جس میں ہمارے تعلقات بھی ثانوی حیثیت کے ہوتے ہیں، کچھ خاص مقاصد بیس ہوتے ہیں، اور جو اس میں بے تکلفی ہے وہ نہیں پائی جاتی بلکہ سیکنڈری گروپس کی طرح با تکلف قسم کے تھوڑے ریزرو ٹائپ ریلیشن شپ جو پائے جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی ان گروپ اینڈ آؤٹ گروپ. اب یہ ٹائپس آف گروپ میں یہ ہے دے آر ناٹ ایکچوئل گروپس بٹ اے کائنڈ آف ریلیشن شپ دیٹ ایگزسٹ ان دا مائنڈ دی کنسیپٹ آف وی دے. اب جی ان گروپ میں وہ بڑا ایزی چیز بتائی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اوور آل کو گروپ کی خاص کوئی ٹائپس جس طرح ہم وہ پرائمری اور سیکنڈری کے لحاظ سے پڑھ رہے ہیں وہ نہیں، لیکن یہ اوور آل جو ریلیشن شپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہمارے دماغ میں کے اندر بنا ہوتا ہے نا کہ ہم اس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں، تو یہ ہمارا ان گروپ ہے جو ہمارا اپنا گروپ ہے. وہ فیملی ہو سکتا ہے، دوست احباب کا، کلاس میٹس کا، کولیگز کا، کوئی بھی ہو سکتا ہے ایسا گروپ جس سے ہم بلانگ کرتے ہیں. بے شک ہماری کوئی سپورٹس ٹیم ہو سکتی ہے جس کے ہم ممبرشپ ہے ہمارے پاس. تو آگے اس نے بتایا جی کہ جس میں ان گروپ ایسے ہوں گے جس میں وی والی فیلنگ ہے کہ یہ ہماری بات، یہ ہمارے متعلق، ہمارے فیملی کے متعلق، ہمارے دوستوں کے متعلق، ہماری ٹیم کے متعلق، اور دے سے مراد ان کی یہ بات ان لوگوں نے وہ سب ہیں جو ان کے متعلق، یہ اوورآل امپریشنز وائز بتایا جا رہا ہے. ان گروپ از دا گروپ with which the individual identifies and which gives him a sense of belonging, solidarity, friendship and protective attitude towards the other members. تو جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ ایسا گروپ ہے جس سے ہم بلانگ کرتے ہیں اور اوورآل انڈیویجولز اپنی شناخت ہے جو اسی سے
جو رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اسی شناخت اپنائیت کی بنیاد پر یہ گروپ زیادہ سالڈ بھی ہوتا ہے جناب نا۔ اور نیکسٹ بتایا جا رہا ہے جی آؤٹ گروپ کے متعلق، آن دا ادر ہینڈ آؤٹ گروپ از کامنلی ویوڈ ایز دا آؤٹ سائڈرز بائی دا ان گروپ، تو یعنی کہ ان گروپ میں رہنے والے جو لوگ ہیں، اگر وہ اپنے گروپ میں رہتے ہوئے باہر والے جو وہ دے والے امپریشن والے کہ کوئی اور لوگ جو ان کے گروپ سے بلانگ نہیں کرتے، وہ آؤٹ گروپ ہے ان کا، اور ان کا اپنے آپ کو بھی کنسیڈر کرنا جس گروپ سے وہ بلانگ نہیں کرتے، وہ ان کے لیے آؤٹ گروپ ہوگا۔ آؤٹ سائڈرز بھی، اور ظاہر ہے خود بھی وہ کسی دوسرے گروپ جسے بلانگ نہیں کرتے، خود بھی اس کے لیے آؤٹ سائڈرز ہیں اور آؤٹ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آگے جی انفارمل گروپس arises spontaneously out of interactions of two or more person, has no explicit rules for membership and does not have specific objectives to be attainable. فیملی پیئر گروپس، اب وہی آلموسٹ تھوڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینگل اور پہلوؤں کے لحاظ سے، اسپیکٹس کے لحاظ سے وہی چیزیں ہیں، جسٹ ان کے نیم چینج تھوڑے ہو رہے ہیں جناب، ان کی جو ایک ڈیمانڈ کے ساتھ اور نیچر آف گروپ کے لحاظ سے باقی وہی چیزیں۔ فار ایگزامپل ہم انفارمل گروپس کی بات کر رہے ہیں تو یہ وہی، اس میں دوبارہ سے وہ جو پرائمری گروپ ہیں ہمارے وہ ریپیٹ ہو گئے کہ ہماری فیملی اور دوست احباب کا، کلوز ونس کا، جن کے ساتھ ہماری کوئی بے تکلف قسم کے تعلقات ہیں اور کوئی با تکلف یا کوئی ہچکچاہٹ والا سلسلہ نہیں ہے جی۔ اور اس میں کوئی خاص آبجیکٹیوز یا کوئی خاص گولز یا کوئی خاص کنٹریکٹ یا خاص ٹاسک ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اوورآل ہماری ریلیشن شپ فیملی لازمی جزو ہے زندگی کا، دوست احباب صرف وہ با مقصد طریقے کے لیے کسی لالچ یا کسی کنٹریکٹ یا کسی بزنس لائک جو کنٹریکٹ کے لیے وہ نہیں بنائی جاتی، بلکہ اس کے لیے جذباتی لگاؤ ہونا، پیار محبت، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، اور اس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں نان مٹیریلسٹک قسم کی جو تھاٹس اور ایفیلیشن ہوتی ہے۔ نیکسٹ جی ٹائپس آف سوشل گروپس میں دیکھتے ہیں ہم فارمل گروپس، انفارمل کے جو اپوزٹ ہوں گے وائس ورسا۔ These groups are deliberately formed and their purpose and objectives are explicitly defined. This kind of group is important in industrialized complex societies. Example ہے the administrative structure of this group is called bureaucracy. آگے وہ بتا رہا ہے جی، اس کا مزید تفصیل وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے فارمل گروپس جی بتایا انہوں نے جی، رسمی گروہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مرضی سے ایک پلاننگ سے بنائے جاتے ہیں، اور ان کا ایک خاص پرپز اور مقصد ہوتا ہے، اور جو واضح ہوتا ہے اور ڈیفائنڈ ہوتا ہے آلریڈی۔ اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو انڈسٹریلائز سوسائٹیز ہیں، جو اربنائز ذرا ماڈرنائز سوسائٹیز ہیں، ان میں ان کا زیادہ جو ایک ضرورت بھی اور ایک زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کثرت سے یہ پائے جاتے ہیں۔ آگے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کے لحاظ سے بتایا گیا جی کہ جو ان کا ایک وہ دفتری سانچہ بنایا جاتا ہے، اور ایک ڈھانچہ ان کی وہ ایک پاور ہائرارکی بنائی جاتی ہے، وہ باٹم ٹو ٹاپ یا ٹاپ ٹو باٹم، وہ بیوروکریٹک سٹرکچر ہے۔ یوزلی ہم بیوروکریسی سے مراد افسرانے والا اور ہماری جو ضلعی اور ریاستی مشینری ہے جناب، وہ صوبائی ہو یا ہماری وفاقی لیول کی، اس کو کہتے ہیں ہم بیوروکریٹس۔ اور بیسکلی وہ بھی یہی ہیں کہ اپنی میرٹ بیس، اپنی قابلیت بیس ہے جو وہ ایک پورا سٹرکچر ہائرارکی ہوتی ہے، ایک لیڈر ہوتی ہے کہ مختلف لوگوں کو مختلف محکموں میں انڈلج کیا ہوتا ہے ان کی کیپیبلٹی کے اکارڈنگلی کہ ریاست کے جو انتظامی امور ہیں وہ چلائے جائیں۔ A large group of people who are involved in running a government but who are not elected. یہ سلیکشن کے لحاظ سے ہوتے ہیں، یعنی کمپیٹیٹیو جو ہمارے ایگزامینیشنز ہوتے ہیں جناب، فار ایگزامپل سی ایس ایس، پی سی ایس، پی ایم ایس، پی پی ایس سی، ان کے ذریعے یہ لوگ مختلف محکمہ جات میں ان کی سلیکشن ہوتی ہے۔ اور یہ یعنی الیکشن کا، جس طرح ہم گورنمنٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں جس میں ہم اوورآل گورنمنٹ کا ایک سیاسی تنظیم کا، ایک سیاسی پارٹی کے ممبران اور ایم پی ایم این ایز والا وہ الیکشن والا سلسلہ ہے، وہ نہیں ان میں پایا جاتا ہے، ان میں سلیکشن والا سلسلہ پایا جاتا ہے، جو کہ ایک پہلے جیسے ہم ذکر کر چکے ہیں کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ہے، اس کے پروسیس اور انٹرویوز اور اس سکروٹنی سے نکلنے کے بعد یہ سلیکشن میں اوپر سے لے کے نیچے تک ان کی جو پرفارمنس ہے اس پرٹیکولر ایگزام میں، اس کے اکارڈنگلی انہیں مختلف محکمہ جات کی لسٹ کے اکارڈنگلی ایلوکیٹ کیا جاتا ہے جی۔ جو رولز اینڈ ریگولیشن، اور بڑا اسٹرکٹ بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ ڈسپلن کے تحت یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ان کی پروموشن، ان کی ڈیموشن، ریوارڈز، پنشمنٹ، ان کی قابلیت، پھر ان کے جو بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا جاتا ہے اور ایلوکیٹ کیا جاتا ہے ان کی ساری ڈیوٹیز وغیرہ۔ تو اس طرح بیوروکریسی کے یہ مختلف کریکٹرسٹک تھے جی۔ اٹ از آلسو آفن ایسوسیٹیڈ ود انیفیشنسی، ریڈ ٹیپ، ڈیلے اور انڈر دا ٹیبل ارینجمنٹ۔ تو کہا جاتا ہے جی اس میں ظاہر نیگیٹیوٹی بھی انوالو ہے، دفتری طوالت، سرخ فیتہ بھی جسے ہم کہتے ہیں جی، اور ایک نااہلی والا سلسلہ، کام میں رکاوٹ،
اور جناب مختلف جو انڈر ٹیبل ارینجمنٹ والی یہاں پر بات ہے کہ جو ایک افیشیل طریقہ کار ہے اس کی بجائے رشوت کے ذریعے نیپوٹزم کے ذریعے بائی پاس کرتے ہوئے اتھارٹیز کو کام ہے جو بغیر کسی پراپر پروسیجر کو یا ٹیکس کو وائلیٹ کرتے ہوئے یا سٹیپس ان تمام کو جو مچ نیڈڈ ہوتے ہیں کسی افیشیل کام کے لیے، یہ تمام مسائل بھی اس پرٹیکولر بیوروکریٹک سٹرکچر میں پائے جاتے ہیں جی۔ نیکسٹ جی ہمارے پاس ریفرنس گروپ ہے۔ ریفرنس ٹو ونز ممبرشپ گروپ، دا ون ہو از افیشیلی اٹیچڈ آر ریکگنائزڈ ایز بلانگنگ لائک دا فیملی، پیئر گروپ، اسکول گروپ، سوروریٹی اور فریٹرنیٹی، ریلیجیس آرگنائزیشن، پولیٹیکل گروپ، آکوپیشنل گروپ اور سیوک گروپ۔ اب جی بیسیکلی ریفرنس گروپ سے مراد سوشولوجیکلی یہ ہے کہ ایسا ہمارا پوائنٹ آف ریفرنس کہ جس میں ہم چیزوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، گروپس کے ساتھ خود کو کمپیئر کرتے ہیں۔ اگر وہ کمپیریزن ہمارا پازیٹیو ہو، فار ایگزامپل ہم اس میں انکم کی مثال لیتے ہیں، کسی بندے کی سالانہ انکم اگر 10 لاکھ روپے ہے تو وہ ایسے بندے جن کی انکم سالانہ فار ایگزامپل 20 لاکھ یا 30 لاکھ ہے تو وہ اس کے لیے ریفرنس گروپ ہے، اور ان سے وہ اپنے آپ کو کمپیئر کر کے تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیٹیو پاورٹی یا ریلیٹیو پور جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھیں گے، اور کمپیریٹیولی اگر اس کو آپ پازیٹیو ویلیو میں دیکھیں گے تو اپنی امپرومنٹ کا یا آگے بڑھنے کا یا رش کی نظروں سے دیکھ کر وہ اپنے اس ریفرنس گروپ کو جو ان سے اوپر ہے وہ آگے بڑھنے کی ٹرائی کریں گے۔ ان کنٹراسٹ اگر وہی 5 لاکھ یا 4 لاکھ والا گروپ ہو تو اس کمپیریزن میں ان کے سیلف انہینسمنٹ ہوگی، کانفیڈنس بڑھے گا کہ ان لوگوں کے ریلیٹیولی ہم امیر بھی ہیں اور ہمارا بہتر ایک سماجی تشخص ہے۔ لیکن اگر ہم ریفرنس گروپ کو دیکھیں تو کسی ایک پوائنٹ میں جسٹ سوشو اکنامک اسٹیٹس کے حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے، اکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے، پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے، ایتھلیٹک پوائنٹ آف ویو سے، کسی بھی لحاظ سے اپنی شخص اپنی ذات کا کسی جناب ٹاپ یا باٹم جناب ریفرنس گروپ کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہوئے اپنا اوورآل سیلف انالیسز ہے جو یا اپنی سیلف رینکنگ ہے جو اس کو ہم پرٹین کر سکتے ہیں اور اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں آگے بڑھنے کے پوائنٹ آف ویو سے، اپنی سیٹسفیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اپنے آپ کو ذرا موٹیویشنلی ذرا گیئر اپ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے جی۔ نیکسٹ ہے جی پیئر گروپ اینڈ فیملی آر امپارٹنٹ ریفرنس گروپس، individual follow the norms and values of their reference group which are reinforced by system of reward or punishment۔ تو اس میں یہاں بتایا گیا کہ دوست احباب یا فیملی بھی ریفرنس گروپ کا کام کرتی ہیں۔ اکثر ہمارے والدین کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارا فلاں دوست ہے جو وہ ترقی کر گیا، بہت آگے نکل گیا تم سے، تمہیں بھی اس کو دیکھ کے اس کے جو سٹیپس ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے جی۔ تو اسی طرح اگر فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کہا جاتا ہے، کزنز کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، یہ آپس میں کمپیریزن ہے جو ایک ریفرنس گروپ پوائنٹ آف ویو سے دیا جاتا ہے۔ ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ جو بھی سیکٹ، جو بھی ریلیجن کسی کا اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہے یا جو جس کا بلیف ہے تو اس میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو اس کے لیے رول ماڈلز ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے وہ اپنا کمپیریزن کرتا رہتا ہے کہ کس طرح وہ لوگ میرے ساتھ ایک وہ سیکرڈ سینس میں، ایک پائس ہونے کی سینس میں مجھ سے آگے ہیں، ان کی پریکٹسز کس طرح مجھ سے بہتر ہیں، اور وہ پھر ان کے اکارڈنگلی اپنی سیلف ایویلیویشن کا طریقہ جاری رکھتے ہوئے وہ اگر چاہے تو اسی چیز میں ان کو فالو کرتے ہوئے اپنی سیلف کو انہینس کر سکتا ہے اور اپنی جو انٹیگریٹی لیول ہے اس کو بوم پر لے کر جا سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ جی۔